پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں ہوں یہ صاف کھڑا ہوا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اپنے لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو عبادات سکھائیں۔ کئی عرصے کے بعد نماز آئی، بعد میں روزہ آیا، بعد میں زکوٰۃ آئی، بعد میں حج آیا۔ پہلے معاملات سرکار نے مکے میں لوگوں کے درست فرمائے، پھر ان کو آہستہ آہستہ رب کی عبادت سکھائی، کیونکہ رب نے ہمیں دین عطا کیا ہے جس میں معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں۔ اور حضور کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ذات پاک کرتی ہے اور ہمیں کتاب اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتی ہے۔ حضور کی تعلیمات دانائی دیتی ہے، بندے کو سمجھ دیتی ہے، اچھے برے میں فرق دیتی ہے، اپنی پہچان دکھاتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کی ذات کو پہچان گیا۔ اسی لیے تو رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر پھر ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور وہ فلاح پا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو اور میرے دوستو، ایسی محافل میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، اس اسلام میں معاملات کو بھی درست رکھنا چاہیے، اور عبادات کو کامل کرنے کے لیے معاملات پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ مصلی پر نماز پڑھ کر اتر کر جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنی، بددیانتی کرنی، چاہے جس بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہو اس سے بددیانتی کرنی، وہ عبادت قابل قبول نہیں، وہ روزہ قابل قبول نہیں، وہ حج قابل قبول نہیں جس شخص کے معاملات درست نہ ہو۔ تو میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا، تبھی ہم پر رب کی رحمتیں برسیں گی۔ تو آؤ میرے دوستو، اس رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب میں آ رہا ہوں ان حالات کی طرف جو کہ آج ہمیں درپیش ہیں۔ رب العزت نے اپنی مدد مشروط کر دی کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں، آمنوا سے خطاب ہے۔ اور رب کی مدد بدر میں بھی آئی، احد میں بھی آئی، خندق میں بھی آئی، اس وقت تک آتی رہی جب تک ہم تھے مسلمان، اور اس وقت سے گئی رک جب سے ہم میں آ گئی منافقت۔ تو یہاں وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو میری مدد کرو، یعنی رب کی، میں تمہاری مدد کروں۔ اب سوال اٹھتا ہے، یا رب العالمین، ساری کائنات تیری محتاج، تو خالق، تو رازق، ساری تیری پیدا کی ہوئی مخلوق، ہم کیسے تیری مدد کریں؟ حالانکہ قرآن میں رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سے فرما رہا ہے، اور الحمدللہ اس حال میں ہم جتنے بیٹھے ہیں آمنوا ہیں نا، محمد کریم کے غلام ہیں نا، رب کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں نا، تو ایمان والے ہوئے۔ تو ہمارے لیے حکم ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ مدد کرو میری، یعنی رب کی، میں مدد کروں گا تمہاری، یعنی لوگوں کی۔ الہی تیری مدد کیسے کریں؟ تو رب العزت کی مدد سے مطلب اللہ کے دین کی مدد، اس دین کی مدد، اس دین کی خدمت، اس دین کا پرچار جو اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا،
اس احسان عظیم جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا، اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رب کے دین کی مدد کریں تو رب ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تلوار یا بندوق لے کر لڑائی شروع کر دو کہیں جا کر، کہیں یورپ کے ساتھ لڑ پڑو، امریکہ کے ساتھ لڑ پڑو، فلانے کے ساتھ لڑ پڑو، ہندوستان پہ چڑھائی کر دو، ادھر کر دو۔ دین کی مدد میں سب سے پہلے اپنے کردار کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو جو حدود اللہ ہیں، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو یہ دین کی مدد ہے۔ جب تم اپنا کردار بلند کرو گے تو بغیر بندوق اٹھائے اسلام پھیلے گا، بغیر بم چلائے اسلام پھیلے گا، بغیر تلوار اٹھائے اسلام پھیلے گا۔ اور جب تک مسلمان قوم نے اپنے کردار کو بلند رکھا، جہاں بھی گئے اگلے نے کہا واہ یہ مسلمان ہے، ہم کلمہ پڑھتے، یہ سچ بولنے والا، عدل و انصاف دینے والا، جھوٹ سے بچنے والا، غریبوں محتاجوں کا خیال رکھنے والا، بیواؤں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، یہ مسلمان ہے۔ آؤ ہم قرآن کی سٹڈی کریں، یہ دین ان کو دیتا کیا۔ لیکن جب کافر دیکھیں جھوٹ بولے تو مسلمان، دغا بازی کرے تو مسلمان، ملاوٹ کرے تو مسلمان، بے گناہوں کو مارے تو مسلمان، ایک دوسرے کے گھر چوری کرے تو مسلمان، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالا جائے تو مسلمان، کیا ایسے شخص کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر کو قرآن پڑھے گا؟ نہیں، یا وحدہ لا شریک نے درس دے دیا، میری مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو۔ دین کی مدد میں سب سے پہلے اپنا کردار صحیح کرو۔ جب تم کردار میں حقیقت میں میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے تو میں رب تمہاری مدد کروں گا۔ آؤ دیکھو ان لوگوں کو جو عرب کے بدو، جنہوں نے ریگستان میں بکریاں چرانے والے، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، کسی کالج اور مدرسے میں نہیں گئے، صرف اللہ کے حبیب کی صحبت اختیار کی، رسول پاک نے جو دیا انہوں نے لیا، حضور نے ان کو آیتیں سنائیں اور وہ پاک ہوئے اور انہوں نے قرآن اور حکمت سیکھی، تو وہی عرب کے بدوؤں نے کہاں کہاں حکومت نہیں کی، کہاں کہاں تک اسلام کا جھنڈا نہیں گاڑا، کہاں کہاں تک یہ قوم نہیں پہنچی، جب تک کہ قرآن اور حکمت اور دوسرے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت ہمارے پاس تھی۔ کیونکہ ہم دین کی مدد کرتے رہے تو اللہ نے فرمایا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب سے ہم نے دین کی مدد چھوڑ دی، رب نے بھی ہماری مدد چھوڑ دی۔ اور آگے پھر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب سے ہم نے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا، رب نے بھی ہمیں بلا دیا۔ اور رب کا یاد کرنا ہے حدود اللہ کا خیال رکھنا، عبادات کا بھی درست کرنا اور معاملات کو بھی درست کرنا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ یہ قرآن میں وحدہ لا شریک نے درس دیا۔ اور تفرقے میں مت پڑو، لڑائی جھگڑے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اس کے ذریعے دنیا میں چلو۔ دنیا کی حکمرانیاں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی، دنیا کی دولت تمہارے قدموں کے نیچے، دنیا کی عزتیں تمہارے قدموں کے نیچے۔ جب تک قرآن اور حکمت پر ہم چلے کہاں گئے، اور جب سے قرآن اور حکمت اور رسول پاک کی سیرت کو چھوڑا، جہاں ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاد اسلام کا ایک فریضہ ہے، لیکن آج سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے۔
ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے خوبصورت کردار اور خوبصورت شخصیت کو دنیا کے سامنے رکھ کے پھر جہاد کرنا ہے۔ دنیا عالم کی تاریخ دیکھو، اللہ کے عظیم المرتبت لوگ جن کو کہ آپ اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے جس جگہ پر بھی ڈیرا لگایا کوئی مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ آپ تو داتا کی نگری لاہور میں بیٹھے ہو، مجھے بتائیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہاں کوئی فساد کروائے؟ کوئی ہندو مسلم فساد کروائے؟ کوئی سکھوں سے لڑائیاں لڑوائیں؟ کوئی مراٹھوں کے ساتھ جنگیں اکٹھی کی؟ نہیں، آپ نے اپنا خوبصورت کردار لوگوں کے سامنے رکھ دیا، وہ کردار جو قرآن اور حکمت سے بنا ہوا تھا، وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ کی محبت اور سیرت سے بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جہاں بھی رکھا لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ اور حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، آپ نے بھی کمالیہ کے علاقے میں لوگوں کے سامنے اپنا کردار رکھا تھا۔ یاد رکھیے آپ کا دور انگریز کا دور تھا، اور آج ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے اسمبلیوں میں محب پاکستان کے دعوے کرنے والوں میں سے اکثر ان کے باؤ اجداد انگریزوں کی دی ہوئی جاگیروں سے نواب بنے ہیں۔ وہ علاقہ کمالی کا جہاں آپ جائیں دیکھیں، وہاں انگریزوں کی جاگیریں دیں اور انہوں نے نوازا وہاں کے نوابوں کو جاگیروں کے ذریعے۔ ان نوابوں کے سامنے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی گھروں سے ان کی عزتیں اٹھا لی جاتی تھیں، گندم میں حصے تھے لوگوں کے، نواب اٹھا لیتے تھے، ان کی آمدنیوں میں اٹھ حصے تھے، طرح طرح کا ظلم تھا، فساد تھا، جھگڑا تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں اس جگہ پر بندوق، اور اس علاقے کو کہا جاتا ہے پنجابی میں جانگلیوں کا علاقہ تھا۔ لیکن جب ایک شخصیت جس کے پاس قرآن اور حکمت تھا، جس کے پاس قرآن اور حکمت تھی، اس نے اپنا کردار رکھا، اپنی سیرت رکھی، تو لوگ جوک در جوک نوابوں کے چنگل سے نکل کر اس کے پاس۔ آپ سے جو بھی آ کر پوچھتا آپ کہتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کروں، جو لوگ نا واقف ہیں اس علاقے سے، حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جو بانی ہیں حزب الرحمان تنظیم کے، آپ پر انگریزوں کی ملی بھگت سے نوابوں نے قتل کا پرچہ کیا، قتل کا پرچہ کیا ایک عورت کا۔ اور لوگ جو آپ کے مریدین تھے، جب پولیس آپ سے انکوائری کرنے کے لیے آپ کی گھر کی طرف آنے لگی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے کمالیوں کی سڑکوں پر لیٹ گئے۔ وہ لوگ تھے جو ظلم کے پیچھے ہوئے تھے، لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری لاشوں کے اوپر سے گاڑی آئیں گی اور جا کر انکوائری کی جائے گی۔ وہاں کی پولیس نے معذرت کی، کرائم برانچ میں کیس آیا، کرائم برانچ نے کیس کی وہاں تفتیش کی جا کر، اور یہاں لاہور کرائم برانچ سے جو بندہ گیا اور جس نے وہاں تفتیش شروع کی، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، جو مجھے بتایا گیا میرے بزرگوں نے کہ وہ انسپیکٹر تھا یا ڈی ایس پی یا جو بھی تھا، اس نے آ کر حضور سے ملاقات کی آپ کے گھر آ کر، اور اس نے صرف ایک لفظ پوچھا، اس نے پوچھا پیر صاحب آپ نے قتل کیا ہے؟ اور حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے قتل نہیں کیا، اور میری گواہی وہ ذات دے گی جس نے مجھے یہاں دین کی خدمت کے لیے بٹھایا۔ اس شخص پر ایسا اثر ہوا، اس نے کہا جائیں میں جانوں اور اب تفتیش جانے کیا ہوتی ہے، کیس ختم ہو گیا۔ جھوٹ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اور میں مزید اپنی گفتگو آگے نہیں چلا سکتا کیونکہ میرے پاس
پیغام آیا ہے کہ 9:50 پہ یہ ہال کسی اور کے پاس ہے اور یہاں کوئی اور پروگرام ہونا اور 45 منٹ پر ختم کر دیں اور اس وقت 45 منٹ ہو گئے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی اس کو قبول فرمائے، اور اگر میری کوئی باتیں آپ کو پسند آئیں تو ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، روزے دار بنائے، حاجی اور سخی بنائے، ساتھ ساتھ سچا بھی بنائے، ساتھ ساتھ پیار محبت کرنے والا بھی بنائے، بڑوں کا ادب کرنے والا بھی بنائے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا بھی بنائے. اور یہی حزب الرحمان کا درس ہے. ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ آؤ دیکھو یہ ہیں ہم، اگر ہماری کوئی چیز اچھی لگے تو آؤ چلو مل کر رب کے دین کی مدد کریں. اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں. جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، کوئی یہاں ڈیلیور کوئی حکومت نہیں کر سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا. انسان اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنے کی توفیق دے، ہماری عبادات بھی درست ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اس میں امن ہو، اس میں خوشحالی ہو، اس میں لوگوں کو انصاف ملے. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اچھے کام کریں، وہ دین کی خدمت کریں، وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کریں اور ملک اور قوم کی خدمت کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.